اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن صدق اللہ العظیم۔ کٹا سکتی ہوں سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑوں گی، کٹا سکتی ہوں سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑوں گی، میں ہوں بیٹی امت مسلم کی کبھی پردہ نہ چھوڑوں گی۔ تمام اسلامی بہنوں کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نے چہرے پہ پردہ ڈال رکھا ہے، تو نے چہرے پہ پردہ ڈال رکھا ہے، اس لیے خدا نے تجھے حسین بنا رکھا ہے۔ تجھے سجنے کی ضرورت نہیں بنت حوا، تجھے سجنے کی ضرورت نہیں بنت حوا، تجھے تو خدا نے ویسے ہی خاص بنا رکھا ہے۔ ہر قیمتی چیز پہ ڈال کے پردہ، ہر قیمتی چیز پہ ڈال کے پردہ، تیرا مقام خدا نے بتا رکھا ہے۔ کیوں کمتر سمجھتی ہے اپنے آپ کو، کیوں کمتر سمجھتی ہے اپنے آپ کو، تجھے تو خدا نے جنت بنا رکھا ہے۔ مت مشکل سمجھ اس حجاب کو، مت مشکل سمجھ اس حجاب کو، نہ جانے کتنی نظروں سے بچا رکھا ہے۔ کیوں اتار دیتی ہے اس حجاب کو، کیوں اتار دیتی ہے اس حجاب کو، خدا نے اپنے گھر کو بھی تو چھپا رکھا ہے۔ تو کہتی ہے نظر کا پردہ لازم ہے، تو کہتی ہے نظر کا پردہ لازم ہے، خدا نے بنت محمد کو بھی تو مثال بنا رکھا ہے۔ تو محفوظ رہتی ہے اس چادر میں، تو محفوظ رہتی ہے اس چادر میں، تجھے خدا نے یہ قرآن میں بتا رکھا ہے۔ جب بات حجاب کی ہوتی ہے تو اندازہ ہو ہی جاتا ہے یہ وہ شرعی مسئلہ ہے جسے نظریے کا شخص جسے جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ جب ایک والد اپنی بیٹی سے آئی فون پروٹیکٹر پر کور لگانے کی وجہ دریافت کرتا ہے تو یہ جواب ملتا ہے یہ فون کی حفاظت ہے۔ جب دوسرا سوال کیا جاتا ہے تو کیا اس حفاظت عمل سے اس فون کی زیبائش، اس کی خوبصورتی متاثر نہیں ہوتی؟ تو جواب ملتا ہے بھلے ہی زیبائش متاثر ہو لیکن چیز قیمتی ہے، اس لیے حفاظت ضروری ہے۔ جب تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے تو ہمارے لبریز کی زبان پر ایک قسم کا تالا سا لگ جاتا ہے کہ بیٹی بھی تو ایک قیمتی تحفہ ہے، بھلے ہی زیبائش متاثر ہو لیکن حفاظت ضروری ہے۔ والد کا یہ کہنا ان تمام لوگوں کے لیے بہترین جواب ہے جنہیں اس تحفے کی اصل قدر معلوم ہی نہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے پردہ تو آنکھوں اور دل کا ہوتا ہے، حیا نظروں میں ہونی چاہیے، جبکہ ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کی عورتوں سے پردہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ جیسے قرآن مجید کی ایک آیت مبارک کا ترجمہ ہے، اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی تمام عورتوں سے کہہ دو جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں اپنے اوپر چادر کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اور یہاں یہ بات بھی ہوتی ہے جو لڑکیاں کہتی ہیں پردہ نہیں کرتی اور کہتی ہیں ذہن صاف ہونا چاہیے، تو ان سے کہہ دو آپ کا ذہن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ صاف نہیں ہے، پر پردے کا حکم ان کو بھی تھا۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا ابا جان میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ تو والد نے جواب دیا ہے بیٹی بدن کے جتنے حصے پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام نے تو عورت کو گھر بٹھا دیا ہے، اسلام تو عورت کو قید کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں جتنی عزت جتنا مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے تاریخ کھول کر دیکھ لیں اتنی عزت اتنا مقام عورت کے پاس کبھی نہ تھا۔ اسلام نے پردے کا حکم دے کر عورت کو قید نہیں کیا، پردے میں رہ کر عورت ہر حلال کام کر سکتی ہے، پردہ رکاوٹ نہیں ہے، انفیکٹ پردہ آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے، آپ معاشرے میں محفوظ اور باوقار بن کر اپنا ایک مقام بنا سکیں۔ کعبہ و قرآن کو دیکھا جب غلافوں میں لپٹے، کعبہ و قرآن کو دیکھا جب غلافوں میں لپٹے، تب میں سمجھی پردے کی فضیلت کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
میں اور حضرت مومنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ اچانک ایک نابینا صحابی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا تم ان سے پردہ کرو۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے کہا کیا وہ نابینا نہیں ہیں؟ وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھ رہی؟ ہر گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، ہر گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، صورت کے لیے سیرت، سیرت کے لیے پردہ، کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے، پردے کے لیے عورت، عورت کے لیے پردہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب پردے کا حکم رات کو آیا تو کچھ عورتوں کا معلوم ہوا، کچھ کو معلوم نہ ہو سکا۔ فجر کی نماز کی عورتیں اس وقت مسجد میں پڑھا کرتی تھیں، الگ جگہ بنائی گئی تھی۔ اتنے میں ایک عورت پردے کے بغیر آئی، باقی تمام عورتیں پردے میں آئیں تو کہنے لگی تم سب کو کیا ہو گیا ہے؟ تو عورتیں کہنے لگی کیا تمہیں معلوم نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا رات کو پردے کا حکم آ گیا۔ تو عورت کہنے لگی مجھے تو خبر ہی نہیں۔ تو اس نے نماز پڑھنے کے بعد ایک بچے کو دوڑایا اور کہا جاؤ میرے گھر سے چادر لے کر آؤ۔ بچہ چادر لے کر آیا، گھر وہ اپنے آپ کو چھپا کر پہنچی تو اس کے خامن نے پوچھا خیر ہے اتنی دیر لگ گئی، چادر منگوائی، کیا ماجرا ہے؟ اس نے ساری بات بتائی تو اس کے خامن نے کہا تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، وہاں جا کر پتہ چلا تو گھر آ کر پردہ شروع کر لیتی۔ تو اس عورت نے معلوم ہے کیا جواب دیا، جب مجھے پتہ چل گیا کہ میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اس کے بعد ایک قدم بھی مجھ میں اس کی مرضی کے بغیر اٹھانے کی مجھ میں جرأت نہیں ہوئی۔ عورت چاند جیسی نہیں ہونی چاہیے، عورت چاند جیسی نہیں ہونی چاہیے جسے ہر کوئی بے نقاب دیکھے، بلکہ عورت تو سورج جیسی ہونی چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے ہی نظریں جھک جائیں۔ کسی اللہ والے نے کہا اے عورتوں اپنے حجاب پر ناز کرو، کیونکہ دنیا میں کتابیں تو بہت موجود ہیں مگر غلاف صرف قرآن مجید پر ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں عورت کے پردہ نہ کرنے کا عذاب کیا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا میری امت کی بہت سی عورتیں سخت عذاب میں مبتلا تھیں، ان کے سر کے بال جہنم کی دیواروں سے بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی عورتیں ہیں؟ تو جواب دیا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بال مردوں سے چھپایا نہیں کرتی تھیں۔ قیامت کے دن جب پردے کا اعلان کیا جائے گا تو ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو دوزخ میں لے کر جائے گی، باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ تو کون کون سی عورتیں ہیں جو وعدہ کرتی ہیں آج کے بعد ہم پردہ کریں گی؟ کس کس کو کہیں کہ دیکھنے سے اجتناب کریں، کس کس کو کہیں کہ دیکھنے سے اجتناب کریں؟ بہتر یہی ہے آپ خود احتیاط کریں، کسی کو کہنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، کسی کو کہنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، ہم پر ہی فرض ہے کہ ہم حجاب کریں۔ وتمت بالخیر۔